حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کا امر ہے کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو مخلوق انسانی کو قیامت تک برقرار رکھتا اور قیامت کی صبح تک نبیوں کا سلسلہ رکھتا، تو اس کو کون روک سکتا تھا؟ اگر وہ ہر قوم میں، پچھلی قوموں میں ایک ایک وقت میں 70 نبی بھیجنے پہ قادر تھا، تو کیا اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی میرے بندے قیامت کی صبح تک آئیں گے، تو میں کوئی ان کی رہنمائی کے لیے ایک نبی بھیج دوں؟ جس طرح اللہ نے تاج نبوت سجانے میں اپنے بندوں میں انتخاب کیا، اس تاج نبوت کی حفاظت کرنے میں قیامت کی صبح تک اللہ نے بھی اپنے بندوں کا انتخاب کیا۔ کام نبوت کو چلانے کے لیے اللہ نے اپنے خاص بندوں کا انتخاب کیا۔ اس کام نبوت کو کار نبوت میں تبدیل کر کر کہ ساری کائنات کے اندر اللہ کے بندے اللہ کی پہچان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں، تو اللہ نے وحی کا سلسلہ ختم کیا، ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ اللہ جل شانہ نے اس سلسلے کو قیامت کی صبح تک قائم رکھا۔ نبی دنیا سے چلے گئے، اب ختم نبوت قیامت تک باقی رہے گی، اور قیامت کی صبح تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اس امت پہ ڈال دی گئی۔ اب اس امت اس کام کو سنبھالے گی، اور اللہ نے کسی نہ کسی درجے میں اس امت کو سنبھالنے کا موقع عطا فرمایا۔ وہ علیحدہ بات ہے، ہم دنیا کی پریشانیوں میں، دنیا کے جھمیلوں میں لگ کے ہم اس کام سے دور ہو چکے۔ اصل مقصد انسان کا یہی تھا، بس فرق یہ ہوا کہ صحابہ کے دور میں اولین درجہ یہ تھا، ہمارے دور کے اندر دوسرا درجہ یہ ہے۔ ان کی کمائیاں بعد میں ہوتی تھی، ہماری کمائیاں پہلے ہوتی ہیں۔ ان کے کاروبار اور زندگی کا روزگار بعد میں تھا، ہمارا پہلے تھا۔ وہ اللہ کے دین کو پہلے دیکھتے تھے، دنیا بعد میں دیکھتے تھے۔ ہم دنیا پہلے دیکھتے ہیں، دین بعد میں دیکھتے ہیں۔ اگر آج کے دور کا بندہ اپنی سمجھداری کو ظاہر کرتے ہوئے کہ لو جی بچے، اولاد، کاروبار، مکان، تو اللہ نے ان لوگوں کو کتنا عقل مند بنایا ہوگا اور کتنی فہم و فراست کا مالک بنایا ہوگا کہ جو بتوں کے پجاری، آگ کے پجاری، سورج کے پجاری، اچانک ان کے اندر تبدیلی آئی، وہ اللہ کے پجاری بن گئے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ اور ایک اس شخص کو جس کی نہ اولاد، جس کے بیٹے کوئی نہیں، ایک وہ شخص جس کی اماں کوئی نہیں، جس کے ابا کوئی نہیں، آبا و اجداد دنیا سے چلے گئے، جس کا مکان کوئی نہیں اور کوئی پراپر کوئی روزگار کا انتظام کوئی نہیں، وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے لقد لبثت فیکم عمری هل وجدت صادقا کاذبا۔ وہ لوگوں، میں نے تمہارے اندر کتنی زندگی گزاری، بتاؤ میرے کردار کے معیار کو، میری صداقت کو، میری عدالت کو، میری امانت کو، میرے مساوات کو، میرے اخلاقیات کو تم نے کیسا پایا؟ رؤسائے سرداران قریش جن کے پاس ان گنت مال تھا، شمارہ ہی نہیں تھا، قوموں اور علاقوں کی چودراہٹ جن کے پاس تھی، میرے نبی کا مکھڑا دیکھ کے کہنے لگے اے محمد ابن عبداللہ، آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یعنی ایک ہستی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اتنا معیاری بنایا کہ لوگوں نے آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیا۔ جب آپ نے آنے کا مقصد سمجھایا تو یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ آخر وقت تک یہی رہا، آپ کی ذات سے میں کوئی اختلاف نہیں، آپ کی بات سے اختلاف ہے۔ اور یہاں وہ جو سازش، وہ جو جھگڑا 1400 سال پہلے تھا، آج تک چلا آ رہا ہے۔ کافروں کو تبلیغ کرو،
مسلمانوں میں کیوں آ گئے؟ بچوں کو روٹی دینا، مکان بنانا، یہ کام پہلے ہے بعد کے، یہ چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ جس طرح آج کے دور کے اندر لوگوں کو بے وقوف کہہ رہے، اس دور میں بھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسا ایمان لائے یہ لوگ، کہتے ایسا ایمان لائے جیسے ایمان لائے یہ بے وقوف۔ انہیں کون عقل مند کہے گا؟ گھر سے نکلتے ہیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، نہ بچوں کی خبر، نہ اپنوں کی خبر، نہ پرایوں کی خبر، بس ان کا مقصد یہ، ان کا منشور یہ، ان کا دستور یہ، ان کا قاعدہ قانون یہ کہ میں اللہ کا ہو جاؤں اور اللہ میرے ہو جائیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا میرے بندو میں نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا دنیا کے اندر، میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم نہ کتنے قدرے لوگ نکلے تم میری پہچان بھول کے اپنی پہچان کرانے لگ گئے، حالانکہ تم میری پہچان کرواتے، تم زمین پر میری پہچان کرواتے، میں عرش بری پہ تمہاری پہچان کرواتا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، پہچان کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر مسجد نبوی کے بیڑے میں کھڑے ہو گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے سے گزر ہوا، نبوت کے مکھڑے کو دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام ابو ذر سے کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کہیں ابو ذر تو نہیں جا رہا؟ یہ کون ہے ابو ذر جو مدینے کی گلی میں ڈنڈا لے کے پھرتا تھا؟ او لوگوں، ایک جوڑے سے دوسرا جوڑا بنانا جائز کوئی نہیں، لوگوں کے دروازوں کی کنڈی کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ او عورتوں، او مائیوں، او بہنوں، دنیا کا سونا، یہ بالیاں، یہ کوکا، یہ چوڑیاں اتار کر اللہ کے راستے میں دے دو، یہ دنیا جی لگانے کی جگہ کوئی نہیں، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تاریخ دنیا تھے، اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا تھا تم میں ایک شخص ہے اکیلا ہی دنیا میں آیا ہے، اکیلا دنیا میں رہے گا اور اکیلا دنیا سے جائے گا، اس کا جنازہ ایک جماعت پڑے گی۔ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرتا پھرتا، او لوگوں دنیا کو چھوڑو، دنیا کی مذمت کیا کرتے تھے اور دنیا کی نامرادی کی حقیقت لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ ایک پیر محل کا جہان ہے، 2 قدم فاصلے پہ آدھا پونا کلومیٹر دور چلے جاؤ، رب اکبر کی قسم ہے قبرستان موجود ہے، وہاں بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، چھوٹے ہیں اپنے پرائے، امیر ہیں غریب ہیں، نسبتوں والے ہیں، حسب نسب والے ہیں، علاقوں والے ہیں، قوموں والے ہیں، حتیٰ کہ اس ادارے کا بانی مولانا محمد صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہے۔ ان کے 3 بچوں کے پاس اختیار کوئی نہیں، ان کی بیٹیوں کے پاس اختیار کوئی نہیں، ان کی اماں کے پاس اختیار کوئی نہیں۔ عبدالعنان تو بھی زور لگا لے، مسجد کے صدر تو بھی زور لگا لے، تھانے والوں تم بھی زور لگا لو، پورے علاقے والے، حکومت پاکستان تو بھی زور لگا لے، عالمی چیف تو بھی زور لگا لے، رب اکبر کی قسم مال ہمارے پاس ہے، دولت ہمارے پاس ہے، سر و ثروت ہمارے پاس ہے، دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے پاس ہے، لیکن ایک بندے کو جس کو ہم قبرستان چھوڑ کے آئے، ساری دنیا میرے عزیزو اسے قبرستان سے واپس نہیں لا سکتی۔ حالانکہ اتنا بڑا کتبہ ہر ایک کی قبر پہ لگا ہوا ہے، تاریخ پیدائش لگی ہوئی ہے، تاریخ وفات لگی ہوئی ہے، کر اپنے اختیارات استعمال، لوگوں کو سزا کے اندر 25 سال کی سزا تو سنا سکتا ہے، پتنگ بازی تو جائز کرا سکتا ہے، لا اپنے ابا کو لا کے دکھا، لا اپنی اماں کو لا کے دکھا۔ جب تیری حکومتوں کے پاس اتنا اختیار نہیں تو اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے بہن بھائیوں کو قبرستان سے لا نہیں سکتا، تو بابو جی پھر تجھے بھی ایک دن لوگوں نے اٹھا کے ایسی جگہ پہنچا کے آنا جہاں سے تجھے واپس آنے کے لیے کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس گھر کی تیاری کے لیے کہا جا رہا ہے۔
عقل مند لوگ ہیں. 15 شعبان المعظم کی رات آ رہی ہے. او لوگوں، میں یہ نہیں کہتا تم صلاۃ تسبیح پڑھیو، میں یوں نہیں کہتا تم نفلوں کی جماعت کرائیو، میں یوں نہیں کہتا تم مجلس ذکر میں بیٹھیو، لیکن اس رات رو کر اللہ کو اتنا منا لینا کہ رب اکبر کی قسم ہے کہ زندگی کے جو 40 سال گزرے اور اندھا جو 5 سے 10 سال رہ گئے، آج کا رونا ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. 8 حدیثیں ہیں.